بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں شاید دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کی جو ایک خاص جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ ان کی جو ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے، میرا خیال اتنی برلینس شاید دنیا اس کو صحیح طریقے سے غور نہیں کیا، سمجھ نہیں سکی۔ ہجرت کا واقعہ میرے نزدیک انسانی تاریخ کا منفرد ترین واقعہ ہے، اور اس واقعے نے وہ بنیاد رکھ دی جس آج تک اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے دیر پا ہیں کہ اب بھی دنیا میں وہ میسج پھیل رہا ہے۔ بہرحال ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ وہاں پہ یہودیوں کے ساتھ مل کے جس طریقے سے رہنے کا انداز تھا، وہ ایک اسٹیٹ کرافٹ کا ایک اور بریلینس تھی ان کی، اس کے بارے میں علیحدہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر ایک اور جو بڑا قدم اٹھایا ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، تو وہ یہ تھا کہ اس ارد گرد کے جتنے مدینہ کے دیہات تھے یا جو قبائل جہاں پہ رہ رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزور ہیں اور وہ اس لیے مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں، تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، الحمدللہ دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے شو آف فورس کہہ لیجئے یا اپنا ایریا آف انفلوئنس جس کے اوپر انہوں نے اثر انداز ہونا تھا، اس کو دکھانے کے لیے چھوٹے موٹے تقریباً 9 غزوات ہوئے، جس میں مختلف مدینہ کے اطراف میں مختلف دیہاتوں پر مختلف جو قبائل تھے ان کے ساتھ چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوئیں۔ ان کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کے جو شرارت ہو سکتی تھی وہ تو رک گئی، اس کے ساتھ قریش مکہ وہ بھی چوکنے ہو گئے۔ ان کا جو مال تجارت آیا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ اکانومی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے والے ایک خاص انداز سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، تو مدینہ میں بیٹھ کر چونکہ وہ جتنے بھی ان کے قبائل کوئی آتے تھے قافلے سیریا سے دائیں سے اتر کے، تو وہ مدینہ سے دائیں بائیں گزرنا تھا، اور جب یہ شو فورس ہوئی تو ان کو بھی ڈر پڑ گیا۔ یہ 2 ہجری وہ سال ہے جب مسلمانوں کی یہ جو پہلی جو انہوں نے اسٹریٹجک موو کا جو پہلا اثر تھا وہ ظاہر ہوا۔ ابو سفیان جو اپنا قافلہ لے کر آ رہے تھے، ان کو یہ اطلاع ملی، وہ ڈر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے انڈر کمانڈ جو فورسز ہیں وہ شاید اس قافلے کو انٹرپٹ کریں گی، ان کو جو ہے ان سے مال تجارت چھین لیا جائے گا۔ قریش مکہ کو جب یہ خبر ہوئی اور ابو سفیان نے جب مدد کی درخواست کی، تو وہ اپنی تقریباً 1000 سے زائد پوری طرح مسلح ہو کر وہ مکہ سے نکلے اور بدر کے مقام پر پہنچے۔ یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی، جو ان کا مقصد تھا، جو پہلا قدم تھا وہ اس میں بہت کامیابی ہوئی، یعنی قریش مکہ کو مکہ سے 400 میل دور آ کر بدر کے مقام پر ان کی جو لاجسٹک تھی اتنی لمبی ہو گئی، ان کے لیے اتنا بڑا مشکل ایک بن گئی ان کو بدر کے مقام تک آنا پڑا۔ اور بدر کا مقام جو چننا تھا یہ بھی اپنی ایک ملٹری برلینس تھی ان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہاں پہ پہنچ کے پہلے پہنچے، انہوں نے جو وہاں پہ پانی کے جو کنویں تھے ان پہ قبضہ کیا، اور اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کر لیا کہ اب قریش مکہ کو نہ تو ان کو بائی پاس کر کے جا سکتے تھے، نہ لڑے بغیر ان کا چارہ تھا۔ ان کی لاجسٹکس آپ اندازہ کیجئے، جب ہم آج سے 1600 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر مال جتنا ان کو چاہیے تھا وہ لے کے آئے، جتنا آ سکتے تھے لے کے آئے تھے، پانی میں ان کے پاس اتنا ہی تھا۔ تو بدر کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جیسے میں نے کہا پوزیشن کیا، پانی کے جتنے ذرائع تھے ان پہ قابض ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پلیس کیا کہ مشرق ان کی بیک پہ تھی، اور جو قریش مکہ تھے وہ ان کی ڈاؤن وینڈ یعنی مغرب میں تھے۔ قرآن میں بڑا واضح ہے کہ بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے افواج کی مدد کے لیے فرشتے نیچے بھجوائے۔ یہ تو قرآن میں آ گیا ہے تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن ان فرشتوں کو افیکٹو کروانے میں اور ان کا جو اثر تھا صحیح ہونے میں یہ بدر کا مقام اور جو پوزیشن تھی وہ امپورٹنٹ تھی۔ جو جنگ کی صبح تھی، اس وقت جب قریش سفارا ہوئے تو ان کی آنکھوں میں تیز ہوا سے ریت پڑنا شروع ہو گئی۔ وہ اس وجہ سے تھی کہ چونکہ مشرق سے سورج جب نکلتا ہے ڈیزرٹس میں تو ساتھ ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اس طرف سے، اور جیسے جیسے دن بڑھتا جاتا ہے
اور جو ہوا ہے وہ تیز ہوتی جاتی ہے اور ریت اسی طرح زیادہ اڑتی ہے، تو قریش مکہ کی آنکھوں میں ریت پڑنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا یہ تھا کہ صبح میں جب وہ سامنے سفارا ہوئے تو سورج ان کی آنکھوں میں تھا۔ اور تیسرا جو ایک بہت بڑا قدم تھا جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی، اس وقت تک جو بیٹل فارمیشنز تھی اول تو اتنی بڑی بڑی لڑائیاں تھیں نہیں، اور جو لڑائیاں تھیں اس میں باکس فارمیشن کہہ لیجیے، اسکوائر فارمیشن میں لے یا ریکٹینگل فارمیشن میں فوجیں سفارا ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بدر کے مقام پر ایک نئی ترتیب دی، اور وہ تھی ٹرائنگل شیپ۔ ٹرائنگل شیپ میں آنے کے بعد اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر 3 سائیڈیں ٹرائنگلس پہ حملہ کرنا ہے قریش نے، تو ان کو اپنی فوج کو تقسیم کرنا پڑے گا 3 حصوں میں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو جیومیٹری سمجھتے ہیں اور فزکس جانتے ہیں کہ یہ اسٹرانگیسٹ فارم ہے جو بھی آپ فارمیشن بنا سکتے ہیں، تو جہاں بھی آپ کو مضبوط بنیادیں چاہیے وہ ٹرائنگل بیسڈ ہی ہوتی ہیں۔ آج کی سائنس بھی اس سے آگے ترقی نہیں کر سکی، تو اس ٹرائنگل پہ ہونے کا یہ فائدہ بھی تھا کہ وہ مضبوط تھی، اور اگر جتنے ایک ٹرائنگل کی ایک سائڈ پہ اگر جو مسلمان تھے وہ تقریباً 313 مسلمان تھے، ہتھیار بھی کم تھے ان کے پاس، باقی سامان بھی کم تھا، لیکن جب وہ صف آرا ہوئے تو تینوں سائڈ سے قریش کو تقسیم ہونا پڑا، اور ہر سائڈ پہ جو حملہ کرنا تھا اگر خدا نخواستہ ایک مسلمان شہید ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا مسلمان آئے تو وہ سائڈ وہاں پہ برقرار رہتی، اگر ایک سائڈ اگر پریشر آتی تو دوسری سائڈ اس کی سپورٹ کے لیے آ جاتی۔ قریش کو 3 حصوں میں تقسیم ہو کر لڑنا پڑا۔ مسلمان چونکہ ٹرائنگل فارم میں تھے، ایک دوسرے کی بیک کور تھی، تو قریش جتنا بھی زور لگائے شام تک وہ ساری لڑائی کے بعد بہت کیجولٹیز بھی اٹھانی پڑی ان کو، لاجسٹکس کا ان کو مسئلہ بنا ہوا تھا، پانی ان کے پاس نہیں تھا، اور اس وجہ سے اور جو نصرت و مدد اللہ کی طرف سے تھی وہ بہرحال اس کا اپنا بہت بڑا ایک اس میں حصہ تھا۔ تو میں جو آپ سے جو باتیں کی ہیں، 3 باتیں یہاں پہ نوٹ کرنے والی۔ نمبر 1، کس طریقے سے قریش مکہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں اور 400 میل دور آ کر۔ دوسرا، جب وہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو جو وقت کی سب سے قیمتی لاجسٹکس میں پانی کا ذریعہ تھا اس پہ کوئی ان کا کنٹرول نہیں تھا۔ اور تیسرا، بہت جو پوزیشننگ تھی بائی اٹ سیلف، اسی وجہ سے جیسے ہی سورج طلوع ہوا ان کی آنکھوں میں تھا، سورج کے جیسے جیسے دن بڑھتا گیا ہوا تیز ہوتی گئی اور ریت اڑ کے کفار کی آنکھوں میں پڑنے لگی، اور فائنلی جو ان کی ٹرائنگل شیپ میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دیا، فوج کو، اسی وجہ سے قریش کو تقسیم ہونا پڑا۔ مسلمان بالکل مٹھی کی طرح مضبوط کھڑے تھے اور شکست ان کا مقدر تھی، شکست ہوئی۔ اور جنگ بدر ایک اپنے اگر آپ دیکھیے جتنے بھی غزوات ہیں سارے، ان کی سب کی ایک ڈفرینٹ حیثیت ہے۔ یہاں پر میں نے یہ پوائنٹس آپ کو اس لیے بار بار میں ایکسپلین کیے ہیں کہ ان کی اس غزوے کی یہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کے بعد سے دیکھیے کہ جس طریقے سے پھیلا ہے اسلام، اور جس طریقے سے لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ اب مسلمان وہ قوت نہیں ہے، ایک قوت بن کے آ گئے ہیں، اور ان کی بات سننی بھی پڑے گی اور اس پہ غور بھی کرنا پڑے گا۔ تو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے دیکھیے، ٹیکٹکس کے لحاظ سے دیکھیے، اور جو اوور آل سوچ تھی اس کے لحاظ سے دیکھیے، اکانومی کا ایز ہتھیار استعمال، کفار کو اتنی دور نکال کے لے کے آنا، ان کو پھر اس پوزیشن میں لے کے آنا جہاں پہ شکست ان کا مقدر تھی، اور وہ ہوا الٹیمیٹلی۔ اور یہ غزوہ بدر کی ہم جب مثال دیتے ہیں، عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں مسلمان کم تھے، کفار زیادہ تھے، بہرحال یہ بھی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم اور فراست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ملکہ ہے، شاید اس حد تک پوری دنیا کی بھی ہم اکٹھی کرنے تو نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، تو یہ اس کا بھی ایک ساتھ اثر تھا۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی اکیڈمی میں ٹریننگ نہیں ہوئی، کہیں انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی جو جنگی معاملات تھے اس کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ وہاں تک تھی جہاں سے عام انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ اور یہ واقعہ بدر کا جو ہے صرف اس لیے نہیں ہمارے لیے اہم کہ قلیل تعداد مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، بلکہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہاں پہ فہم و فراست کا، عقل کا، غور و فکر کا کتنا بڑا دخل تھا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک میراث ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کے بجائے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ کیری ہوم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ پھر میں دوہرا دوں، اکانومی کا استعمال ایز بطور ہتھیار،
کفار مکہ کو مجبور کیا گیا اتنا باہر نکل کے آئیں، اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ ان کو ہر طرح سے ڈس ایڈوانٹیج تھا، اپنے آپ کو پوزیشن اس طریقے سے کیا جس سے کفار کے لیے اور کوئی چانس نہیں تھا. پھر کفار کو کس طریقے سے مجبور کیا کہ وہ تقسیم ہو کر حملہ آور ہوں، اس کا جو اثر تھا اس کے بعد بہرحال یہ ایک بہت بڑی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملٹری جینیس تھی اس کا یہ دوسرا بہت بڑا ایک ظہور تھا جو دنیا نے دیکھا. انشاءاللہ جب آگے چلیں گے تو دوسری غزوات کے بارے میں بات کریں گے، ان کی جو خصوصیات ہیں میری نزدیک وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر الٹیمیٹلی پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ملٹری لینگویج میں جو کہا جاتا ہے کہ مکمل فتح وہ ہے جس کے بعد جنگ نہ ہو. شاید یہ پہلی اور آخری دفعہ انسانی تاریخ میں مکمل فتح حاصل کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. انشاءاللہ ہم اس طرف چلیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.